اوپنلی انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. واٹ واز دیٹ؟ دیکھیے انڈین میڈیا ہمارے میڈیا سے بہتر نہیں ہے. انڈین میڈیا ایکچولی میں سمجھتا ہوں ہمارا میڈیا پھر بھی بہتر ہے انڈین میڈیا سے. آزاد بھی ہم زیادہ ہیں اور ذمہ دار بھی ہم زیادہ ہیں. میں نے انڈین میڈیا کو بڑے قریب سے دیکھا. انڈین میڈیا بہت ہی نہایت گھٹیا قسم کا میڈیا. میں صاف بات آپ سے کر رہا ہوں. ہمیں کہا گیا تھا بڑا وہ اہم میڈیا یہ ہے وہ ہے. ایکچولی ہمارے اوپر صرف سیاسی پریشر آتا ہے. فائنینشیل پریشر جو ہے وہ ہم نہیں لیتے. انڈین میڈیا تو اب وہاں کے تو ایڈیٹر حضرات جو ہیں وہ تو ایڈیٹرز رہے نہیں, وہ تو کارپوریٹ مینیجرز بن گئے. وہ تو ایک بات کسی کارپوریٹ سیکٹر کے خلاف ایک بات نہیں کر سکتے اور حکومت کے خلاف بڑا سوچ سمجھ کے بات ہوتی ہے وہاں. تو میں آپ سے عرض کروں یہ جو انڈین میڈیا کا جو رول رہا ہے اسپیشلی انڈو پاکستان کانفلکٹ بہت نیگیٹو رول رہا ہے. اور میں نے تو اس کے اوپر بہت انویسٹیگیشن بھی کی ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے کس طریقے کے ساتھ ممبئی کے بعد انہوں نے جس قسم کا رویہ اختیار کیا. ایسے لگتا تھا کہ یہ ہمارے پہ جنگ کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. اور انہوں نے اتنا اکسایا حکومت کو کہ وہ اس پوزیشن پہ آ گئی کہ جی چلے کچھ کر دے. اور اگر وہ حکومت کر دیتی انڈر پریشر آف دا میڈیا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا. ہمارا میڈیا کی ذمہ داری زیادہ تھی. جب ہم نے دیکھا کہ انڈین میڈیا اتنا نیشنلزم کی طرف ابھر رہا ہے اور وہاں اتنی نیگیٹو, تو پھر ہمارا میڈیا بھی غصے میں آ کے ہم نے بھی اس قسم کی باتیں کرنی شروع کر دی. یہ شرم الشیخ کے اوپر دیکھیں کیا ہوا. شرم الشیخ کے اوپر میں ہندوستان کے پرائم منسٹر اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایک بڑی زبردست اگریمنٹ کی ہے جس میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہوئی ہے, کچھ لین دین ہوئی ہے, کچھ بات آگے بڑھانے کی بات ہوئی. انڈین میڈیا نے اپنے حکومت کو بالکل لیٹ کے پٹائی کرنی شروع کر دی اور ایک اچھی چیز کا ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کرٹیسائز تو ہم نے بھی کیا, ہمارے میڈیا نے بالکل اس حد تک نہیں کیا. ہمارے میڈیا نے ایکنالج کیا ہے کہ ہاں اس میں مائنس بھی ہیں پلس بھی ہیں, مگر انڈین میڈیا نے تو بالکل اس کو مائنس کر دیا. حالانکہ ایکچولی میری اپنی یہ ویو ہے, میں پروو کر سکتا ہوں کہ مائنس کم ہے اور پلس زیادہ ہے. میں آپ سے عرض کروں یہ انڈین پاکستانی میڈیا جہاں تک ہندوستان پاکستان کا مسئلہ ہے یہاں تو دونوں میڈیا نے ایک نیگیٹو رول ادا کیا ہسٹری میں. میں آپ سے عرض کروں یہ اگر آپ انڈو پاکستان کانفلکٹ دیکھیں, میری یہ تھیسس ہے کہ انڈیا پاکستان کا میڈیا از پارٹ آف دا پرابلم ناٹ پارٹ آف دا سولوشن. اور آپ نے دیکھا کارگل میں کیا انڈین میڈیا نے کیا رول ادا کیا اور ہم نے تو بالکل سوال ہی نہیں اٹھایا یہاں کہ یہ کارگل میں ہو کیا رہا ہے. جو ہمیں آئی ایس پی آر کی بریفنگ ہوتی تھی یا مشاہد حسین صاحب اور بریگیڈیئر راشد قریشی صاحب جو کہتے تھے ہم 100% یقین کر لیتے تھے, اور ادھر جو وہ انڈیا کی فوج ان کو کہتی تھی وہ 100% یقین کر لیتی. نہ انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا کیا ہوا, نہ ہم نے انویسٹیگیٹ کیا. اور آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا اس وقت وہ غلط تھا, جھوٹ تھا. تو میں آپ سے عرض کروں اور اس سے پہلے اگر آپ دیکھ لیجئے میں نے تو یہ ٹریس کیا ہے کہ 1989 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ یہاں پرائم منسٹر تھی, اگر میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں. شیٹی صاحب وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم بات کریں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی میں بتا رہا تھا آپ کو کہ یہ انڈو پاک کانفلکٹ میں دونوں میڈیا نے کیا رول ادا کیا. اس میں 2-3 منٹ اس پہ ذرا بات کر لیں بیکاز یہ بہت اہم مسئلہ ہے. 1989 میں راجیو گاندھی صاحب یہاں آئے, بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں. ان کی کوشش تھی کہ ایک نیا دور امن کا شروع کیا جائے. ہمارے میڈیا نے دھجیاں اڑا دی کہ یہ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے, کشمیر جو ہے اس کا مسئلہ ڈسکس ٹھیک نہیں ہو رہا, یہ نہیں ہو رہا, وہ نہیں ہو رہا. حالانکہ اس 2 میٹنگز میں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہوئیں ود راجیو, سیاچن کے بارے میں پوری ڈسکشن ہوئی, کلچرل اکارڈز ہوئے, یہ میڈیا فریڈم کی بات ہوئی کہ وہاں سے اخباریں یہاں آئیں گی وہاں جائیں گی. بڑی زبردست بات ہوئی. اور سیاچن کی جو پوری ڈیمارکیشن تھی اور فائنل ڈیفنس سیکرٹریز کی بات آخر تک ہو چکی تھی, مگر ہمارے میڈیا نے یہ کہا کہ نہیں جی ہم نے کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا اس لیے باقی مسئلے حل نہیں ہونے چاہیے, اور وہ ڈیریل ہو گئی ساری بات. اس کے بعد جب راجیو گاندھی صاحب واپس گئے تو انہوں نے بھی یہ بات شروع کرنے کی کوشش کی, تو انڈین میڈیا ان کو پڑ گیا کہ آپ کون ہوتے ہیں, کشمیر کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کرنا, آپ تو سیاچن کیوں سیاچن کی ڈی ملٹرائزیشن کی کیوں بات کرنے گئے, وہ تو ہمارے پاس ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. تو راجیو گاندھی صاحب بھی پیچھے بھاگ گئے. پھر خیر وہ اسیسینیٹ ہو گئے. اس کا اگلی دفعہ میں آپ کو بتاؤں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو پھر 1996-97 میں پھر یہ فارن سیکرٹری سٹاکس ہوئیں اور اس میں پھر یہ بات کو آگے بڑھانے کی بات کوشش ہوئی. پھر جب ہندوستان کے فارن سیکرٹری واپس گئے تو ہندوستان کا میڈیا ان کو پڑ گیا کہ آپ نے مانا کیوں کہ کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹ ہے.
کشمیر تو ایک مسئلہ ہے، ڈسپیوٹ نہیں ہے. ڈسپیوٹ ماننے کا مطلب ہے کہ پھر لین دین کرنی پڑ جائے گی. تو پھر انڈیا پیچھے ہٹ گیا، حالانکہ ان کے فارن سیکرٹری یہاں بیٹھ کے مان کے گئے تھے کہ جی وہ ڈسپیوٹ ہے اور اس کی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے. اسی طریقے کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ 99 میں کیا ہوا. 99 میں یہ لاہور ریزولوشن سارا کچھ ہوا اور ہمارے میڈیا نے شور ڈالنا شروع کر دیا کہ جی کشمیر کی بات نہیں ہو رہی، کشمیر کی بات نہیں ہو رہی. حالانکہ بیک چینل ڈپلومیسی نواز شریف صاحب نے شروع کر دی تھی کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے. تو یہ اس طریقے کے ساتھ اتنے انسٹنسز ہیں. اور اب آپ نے حال ہی میں دیکھ ہی لیا یہ شرم الشیخ کے بعد کیا ہوا اور ممبئی کے بعد کیا ہوا. تو انڈین میڈیا ہمیشہ ایک نیگیٹو رول ادا کرتا ہے. کشمیر کے بارے میں انڈین میڈیا نے بالکل آنکھیں بند کر رکھی ہیں. کشمیر میں اتنے ہزاروں لوگ مارے گئے، انڈین میڈیا نے آج تک ایک سٹوری نہیں وہاں چھپی کہ وہاں انڈین ایسے ہے جیسے کہ بالکل بلینکٹ کچھ ہوا ہی نہیں ہو. تو ہمارا میڈیا تو پھر بھی بلوچستان کی بات کرتا ہے. ہمارا میڈیا جہاں بھی کچھ ہو وہاں جاتا ہے، دیکھتا ہے اور حقوق اور حقائق کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو میں آپ سے کہوں ہمارا میڈیا جوان میڈیا، انڈین میڈیا بوڑھا ہو چکا ہے. ہمارا میڈیا جوان ہے، اس میں غلطیاں ضرور کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، مگر پھر بھی اس میں جذبہ ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی حکومت کی اور پالیٹیشین کی سارا وقت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ کارپوریٹ سیکٹر کی کرتے رہتے ہیں. اور انڈین میڈیا میں آپ بالکل ایسی چیز نہیں دیکھیں گے. سیٹھی صاحب آپ نے بات کی ہمارے اپنے میڈیا کی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹ ٹائمز کچھ باتیں جن کے اوپر پولیٹیشینز کو بھی اعتراض ہوتا ہے جی کہ یہ بہت زیادہ اس طرح کی انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہونی چاہیے، یا ایٹ ٹائمز جو باتیں کرتے ہیں وہ سنسیشنلائز کر رہے ہیں جی آپ اپنی ایک سٹوری کو، لیکن اگر کوئی ابیوز آف پاور کہیں پہ ہو رہا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو انٹروگیٹ کرنا، انویسٹیگیٹ کرنا اور لوگوں کو حقیقت دکھانا، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پر لائن ڈرا ہونی چاہیے کہ نہیں جی نتھنگ بیونڈ دس؟ دیکھیے قانون تو بڑا کلیئر ہے نا. جہاں قانون نے لائن ڈرا کی ہے، پارلیمنٹ نے جہاں لائن ڈرا کی ہے وہاں لائن ڈرا ہونی چاہیے. اوپینین آپ ضرور دیں، گالی گلوچ نہ کریں. یلو جرنلزم کسی چیز کا نام ہے نا، وہ کیا ہے اس وقت؟ اب آپ جب ہمارے اخبار اٹھا لیں تو آپ دیکھیں کتنی یلو جرنلزم ہو رہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ذمہ داری اب کیوں وہ کر رہے ہیں؟ کر اس لیے رہے ہیں کیونکہ وہ بکتی ہے. اچھا یلو جرنلزم صرف یہاں نہیں دنیا میں بکتی ہے، ہمیں سننے کی بھی عادت ہے، اور یہ جو ٹیبلوئڈز ہیں وہ یلو مگر وہاں بھی لا آف ڈیفیمیشن اپلائی کرتا ہے. تو میں آپ سے عرض کروں ہمیں بھی تھوڑا سا ذمہ داری کے ساتھ اپنے جو اوپینینز ہیں اور جو لکھتے ہیں اس کو ذرا خیال سے لکھنا چاہیے. اگر میں آپ کی توہین کر دوں تو پھر میری آزادی کیا ہوئی؟ آپ کی آزادی تو میں نے چھین لی نا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. میں جہاں جاتا ہوں لوگ ایک زمانہ تھا کہ وہ میڈیا کی وہ داد دیتے تھے میڈیا کو، اور پھر وہ گالی بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے آپ کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے آپ نے جمہوریت کے لیے یہ کیا وہ کیا، مگر آپ ہر روز فلانے کی آپ پگڑی اچھال دیتے ہیں، فلانے کا یہ کر دیتے ہیں، فلانے کا یہ کر دیتے ہیں. کرنا ضرور چاہیے، انویسٹیگیٹ ضرور کرنا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی کرنی چاہیے، مگر اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا بھی خیال کرنا چاہیے. صاحب جب ہم بات کرتے ہیں پہلے بات ہوئی نا لائرز کی کہ دے ہیو ٹرنڈ انٹو اے پریشر گروپ، تو آپ پھر یہ بات مانتے ہیں کہ میڈیا اٹ سیلف ہمارا بھی ایک پریشر گروپ بن گیا ہے؟ بہت بڑا پریشر گروپ، اور وہ پریشر گروپ جو اس وقت اکاؤنٹیبل نہیں ہے. مجھے اس چیز کا فکر ہے، آزادی کا فکر نہیں ہے. آزاد اب ہو گئے، ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے، بڑی جد و جہد کے بعد یہ ہوا ہے. مگر اب ہم بھی تھوڑی سی دوسری ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ اس ایکسٹریم کی طرف نہیں جانا. ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں چیز. یہ ہوتا ہے ایکچولی ہسٹری میں یہ ہوا ہے. جب بھی آپ آزادی لیتے ہیں نا یہ چھینتے ہیں تو پھر اب دوسری ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں. میرا خیال ہے ہم بھی ٹھیک اگلے 8-5 سال میں ٹھیک ہو جائیں گے، سینٹر میں آ جائیں گے. یہ آج کل جو وکلا حضرات ہیں، نوجوان لوگ ہیں، آپ نے دیکھا یہ زیادہ تر ینگ لوگ ہیں. یہ بھی تھوڑے سے وائز ہو جائیں گے، ان کو بھی احساس ہو جائے گا کہ ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے قانون کو. تو یہ وقت لگتا ہے، نیا ملک ہے، 50-60 سال ایک نیشن کی زندگی میں کچھ نہیں ہوتا. ہمیں نوجوان ملک، لڑائی جھگڑے بھی نوجوان ملکوں میں ہی ہوتے ہیں اور درمیان ان کے ہوتے ہیں. پرانے جو سویلائزیشنل ملک ہیں وہ اب ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے. یہ نئے تھرڈ ورلڈ میں آپ دیکھیں کتنی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. سیٹھی صاحب ایک جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جس طرح سے ہمارا میڈیا نارملی بات کرتا ہے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں، خاص طور پہ آرمی کے بارے میں اور آرمی کی انوالومنٹ گورنمنٹ فارمیشن کے اندر، ایک کسی جماعت کے کو سپورٹ کس طرح کرتی ہے جی جو اپوزیشن میں ہیں ان کو بنا رہے ہیں، پھر کنگز پارٹیز جس طرح بنتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں وہ اس طرح کی جو چیز اگر ہم انویل کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیے میں آپ کو